أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نواں سپارہ سورۃ الانفال، یہ لے لیں، آیت نمبر 24۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ کر دیتے ہیں، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اسی کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ گے۔ کل بھی چند باتیں اسی آیت کے متعلق ہی عرض کی تھیں کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ہر حال میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احکامات کو، اوامر کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کسی بھی حال میں ہو، دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا، بس فوراً اس کو قبول کرنے والے بن جائے، اور حالت جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرنے والے بنو۔ بات تو جہاد کی چل رہی ہے کہ وہاں پر بھی تم نے اپنی منمانی نہیں کرنی کہ تم اپنا غصہ کافروں پر مد مقابل پر جس طرح چاہو نکالتے رہو، یہ نہیں ہے۔ فل تم غصے میں ہو، ہتھیار تمہارے پاس ہو، اللہ تمہیں قدرت اور قبضہ عطا فرما دے ان کافروں پر، پھر بھی تم نے اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، پھر بھی اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ایک صحابی نے یہ آواز بلند کی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، بدلے چکائیں گے، انہوں نے 13 سال ہمیں تنگ کیا تھا، یہاں پہ نکال دیا تھا انہوں نے ہمیں، یہاں سے نہیں رہنے دیا تھا، ہمیں کر سکتے تھے، فاتح تھے، بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا، 10,000 آدمی کے قریب۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پالے، اپنا سینہ تو ٹھنڈا کرتا ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا فرمایا، خاموش ہو، الیوم یوم المرحمہ،
وہ ان کا ظرف تھا، ان کا انداز تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. ہمارا انداز ان کے ساتھ رحمت اور مغفرت والا ہو. ہم یہ کریں گے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ نہیں. یہی ہم ان کو سبق سکھانے آ رہے ہیں، بتانے آ رہے ہیں کہ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے. قربان جائیے ان صحابہ کرام پر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اتنی بات کی، ساتھ ہی مزاج ان کے بدل گئے. ساتھ ہی مزاج بدل گئے ان کے. اللہ اکبر. کوئی دیر نہیں لگی. فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. ورنہ چار بندے کسی بات پر متفق کرنا بڑا مشکل ہے. ہر ایک اپنا ذہن ہوتا ہے. انسان سب کا مزاج بنایا ہوا تھا نا کہ ماننا ہے، ماننا ہے. ماننے کا جذبہ جس ایمان والے میں آگے آنا، وہ انسان کامیاب. ماننے کا جذبہ تھا. ادھر آپ نے فرما دیا، ادھر انہوں نے مان دیا. لما یحییکم، فرمایا مانو گے تو تمہیں جو زندگی اللہ عطا کرے گا وہ حقیقی زندگی ہو. وہی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان کر چلنے والی. کل عرض کیا تھا کہ ایمان ہو، حق کی اتباع ہو، قرآن ہو، دین ہو، زندگی اسی کو کہا جاتا ہے. یہ سانس آ جا رہا ہو، انسان سانس لے رہا ہو، اس کو زندگی نہیں کہتے. وہ تو جانور بھی لیتے ہیں، درندے بھی لیتے ہیں. جنگل کا کتا اور خنزیر بھی وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی نہیں ہوتی. زندگی وہ ہے کہ اللہ انسان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، حق کی اتباع نصیب فرما دے، اور اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دے کہ انسان کی ہر زندگی کا ہر لمحہ، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزر رہا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ سی. وہ مردہ ہے، وہ کوئی زندہ نہیں جس کے اندر اللہ کی یاد نہیں. دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردے بھی فرمایا. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فرمایا یہ مردے ہیں، مردے ہیں، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ. حالانکہ وہ تو سانس بھی لے رہے تھے، چل پھر بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا نہیں، مردہ ہے. کیوں؟ ان کے دل مردہ ہیں. دل مردہ ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت وہ ان کے اندر موجود نہیں. یہ صرف مردہ لاشیں ہیں جو باقیوں کو نظر آ رہی، باقیوں کو نظر آ رہی ہیں. زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. زندگی ایمان والے کی ہوتی. زندگی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی یاد ہو. اس زندگی کا پھر وہ انسان کبھی گھبراتا نہیں کہ وہ جلوت میں ہو کہ خلوت میں ہو، شہر میں ہو کہ جنگل میں ہو. جب اللہ کی یاد ہوتی ہے وہی مطمئن ہوتا ہے، وہی مطمئن ہوتا ہے. کہیں بھی رہے گا اللہ اسے حقیقی زندگی عطا فرمائے، حقیقی زندگی عطا فرمائیں گے. لما یحییکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل اور رکاوٹ کو قائم کر دیتا ہے. حائل، حول، پردے کا قائم ہو جانا. وہ جو تیسرا کلمہ مشہور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ.
حول اور قوت دو لفظ وہاں ذکر کیے گئے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی آپ ہی دیتے ہیں، اور یا اللہ نیکی کرنے کی قوت اور طاقت بھی آپ ہی دیتے ہیں. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا انتہائی محبوب جملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ نے اس میں سے یہ چیز اپنے بندوں کو عطا فرمائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فرمایا کہ جب تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے بنو گے تو اب شیطان کی طرف سے جو شکوک آئیں گے، جو شبہات آئیں گے، جو فساد آئے گا، اللہ اس میں اور تمہارے درمیان خود ہی رکاوٹیں قائم کرتے رہے. شیطان کے حملے تمہارے اوپر اللہ ہونے ہی نہیں دیں گے. شیطان کے حملے اللہ ہونے نہیں. انسان اپنے آپ کو جتنا دین پر لگائے گا، جتنا چلائے گا، شیطان اتنا مایوس ہو کے پیچھے ہٹتا جائے گا، پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. جس طرح حدیث شریف میں موجود ہے نا کہ جب کوئی انسان گھر میں جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنے گھر میں جاتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے چلو یہاں سے بھاگو، اس گھر میں ہمیں رہنا بھی نہیں ملے گا اور کھانا بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملنا یہاں پر. فرمایا کہ جب بسم اللہ پڑھے بغیر، دعا پڑھے بغیر گھر میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھکانہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس گھر میں ٹھکانہ ملے گا، ہم ادھر رہیں گے. پھر جب کھانا کھانے لگتے ہیں پھر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں مہمان نوازی بھی ہماری ادھر ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کھانے میں برکت رہتی ہے، نہ گھر میں برکت رہتی ہے. گھر میں بھی بے برکتی، کھانے میں بھی بے برکتی. پھر رونے دھونے کے علاوہ کہتے ہیں اور گھر میں فساد نہیں ختم ہوتا، لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. بھائی شیطان کو تو جگہ خود دی ہوئی ہے. بھئی اپنے دشمن کو بندہ ایک مستقل کمرہ ہی دے دے کہ تو یہاں پر رہے، تو پھر خود سوچے کہ انسان کا کیا بنے گا. اور شیطان تو ایک کمرے میں نہیں، وہ پھر ہر کمرے میں جاتا ہے اور ہر کمرے میں رہتا ہے، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، سب خراب. تو فرمایا کہ جب تم اللہ کی باتوں کو ماننے والے بنو گے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ قائم کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اس کے حملوں کو کامیاب نہیں ہونے. اور اسی طرح اللہ حائل ہو جاتے ہیں نیکی انسان اور اس کے دل کے درمیان. ایک حدیث شریف میں اس کا مفہوم ایک اور بھی بیان فرمایا گیا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ انسان کو دل کے اندر نیکی کا القاء کر دے، دل میں آ جائے کہ مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے، فرمایا کہ اس خیال کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. اس خیال کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور وہ نیکی کر لینی چاہیے. اس نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، اس کو مؤخر نہ کریں. فرمایا اس لیے کہ یہ خیال کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ ہی انسان کو نیکی کا اور بدی کا الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھا دیا گیا اللہ کی طرف سے. تو جب نیکی کا الہام ہو رہا ہے، دل میں نیکی آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کام کے کرنے کا اشارہ ہے، میں اس کو کر لوں.
اللہ نے آج بر وقت اٹھا دیا ہے، یہ نہیں کہ چلو آج رہنے دیتا ہوں، کل سے تہجد کی نماز شروع کروں گا۔ جو کل پر چیز چلی گئی وہ چلی گئی، وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل دیکھی کس نے؟ کل دیکھی کس نے کہ میں کل کروں گا؟ آج سمجھایا کہ جی نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، کہتے بس کل سے شروع کروں گا۔ کل سے کیوں؟ ابھی سے شروع کر۔ کل کس نے دیکھی؟ دوسری بات، آج دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے، انسان کا جذبہ ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، کل کو یہ جذبہ ہو نہ ہو، یہ جذبہ ہو نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں نا بزرگان دین کہ نیکی کے خیال کا آنا یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہمان آیا ہے، اور وہی مہمان دوبارہ آتا ہے انسان جس کی عزت کرے، اکرام کرے، تکریم کرے۔ گھر میں چل کے آیا، آپ نے اس کی عزت کی، اس کو بٹھایا اور جو ہے نا اس کی خدمت کی، تو وہ بعد میں بھی آئے گا۔ اور اگر وہ آیا تو میرے پاس ٹائم نہیں، جا بے وقتہ اٹھ کے منہ اٹھا کے آ گیا ادھر، تو کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، کہ ہے بد اخلاق، اس کے پاس جانا ہی۔ تو نیکی کا خیال پیدا ہوا، فوراً اس نیکی کو کریں اس نیکی کو۔ دل میں آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، بس جلدی کر کے پڑھ لیں۔ دل میں آیا کہ فلاں کام کرنا چاہیے، بس اس کو کر لیں۔ کل والی بات نہیں۔ بزرگ فرماتا ہے کل بروزن ٹل، کل کروں گا اس کا مطلب ٹل گیا، یہ اب چلا گیا۔ تو فرمایا کر لو، یہ دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو کل دوسری طرف پھیر دے، ادھر بھی تو پھر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہی کرو، بعد میں رکاوٹیں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ یا مصرف القلوب ایک روایت، ثبت علی دینک، یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو نیکی کی طرف پھیر کر اسی پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دے، کہ پھر میں اس سے دائیں بائیں نہ ہوں، دوبارہ ادھر ہی جم کے کھڑا رہا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب یہ دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور انسان نیکی کرنا چاہے تو رکاوٹیں قائم نہ ہوں، تو کسی وقت تو یہ جذبات ہو سکتے ہیں۔ مسلسل انسان اپنے اندر اس چیز کو کیسے پیدا کرے، کیسے لے کے آئے؟ تو آخری جملے میں اللہ نے اس کا بھی حل ارشاد فرما دیا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ فرمایا اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ تم سب نے جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ جن رکاوٹوں کی وجہ سے تم دین کی طرف نہیں آ رہے، نماز کی طرف نہیں آ رہے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، ذکر کی طرف نہیں آ رہے، جہاد کی طرف نہیں آ رہے، کیا وہ رکاوٹ، وہ تمہارا کاروبار، وہ تمہاری فیکٹری، وہ تمہاری دکان، وہ تمہاری ملازمت، وہ تمہارا کام، وہ تمہارا گھر، وہ تمہاری مشغولیت، وہ تمہاری اولاد، وہ تمہاری بیوی، وہ تمہارے دوست جو تمہیں کہتے بیٹھ پھر پڑھ لیں، یہ کل کو کام آئیں گے تمہارے؟ ان سب نے تمہیں چھوڑنا ہے۔
ایک وقت آنے پر کسی نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، یہ ایک دن تمہارے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے، بڑی محبت کرنے والے، اور فرمایا کہ تو ان کی وجہ سے اپنی اس قبر کو خراب کر رہا ہے، اس حشر کو خراب کر رہا ہے، جس دن یہ تیرے اوپر سارے الزام لگاتے پھریں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہمیں اے اللہ اس کو ہماری جگہ پکڑ لے، ہماری نجات ہو جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم چاہے گا کاش میری جگہ میرے باپ کو پکڑ لیا جائے، میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے، زمین میں جتنے تھے چاہے میرے دوست احباب تھے یا نہیں تھے ان تمام کو پکڑ لیا جائے، ثم ینجیہ، پھر میری نجات ہو۔ یہ تمنا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تم ان دنیا کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہونا ہی نہیں، وہاں تو پیشی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب ایک انسان اپنے مرنے کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو اور اپنی حشر کو یاد رکھے گا تو فرمایا یہ رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں، خود بخود دور ہو جائیں گی۔ جب انسان قبر کی اندھیری رات کو یاد کرے گا تو نرم و گداز بستر چھوڑنا کوئی مشکل نظر نہیں آئے۔ جب انسان وہاں سے غافل ہوگا تو پھر انسان کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی، پھر اچھی لگتی ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا تم تمام کے تمام جمع ہو کر اللہ کے پاس ہی آؤ۔ اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، آسان ہو جائے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین یہ انسان کو خود ابھارتا ہے، نیکیوں کی جانب لے کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی پولیس والے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے، یا کون سا محکمہ تھا جہاں جاؤ جی مجرموں کو پکڑو جی، جہاں ان کو باندھ کے رکھو، ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ آخرت کا عقیدہ اس طرح ان کے دلوں میں بٹھا دیا گیا کہ اول تو کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے خود آ کے اقرار کرتا ہے کہ معافی کی صورت کیا ہو، کہ میرے سے ایسا ہو گیا، گھر میں ایسا ہو گیا، فلاں موقع پر، تیسرے بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خود کہہ رہے ہیں ایسا ہوا، بتائیں کہ کس طرح میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں کیا کروں۔ ان کا ایمان ان کو بیٹھنے دیتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اور ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے اعتبار سے بڑی ہی یہ جامع آیت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی ماننے والا بنائے، ہمیں مزاج دے کہ ہم ہر وقت ماننے والے بنے، اور اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔